رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے اعمال میں جلدی کر لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور امر العامہ یعنی تمام لوگوں کا فتنوں میں مبتلا ہونا، و امر الخاصہ یعنی انفرادی طور پر مشکلات میں پڑنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزوں کا قیامت سے پہلے وقوع کا ذکر فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لو، کہ قیامت کی نشانیاں جب شروع ہو جائیں گی تو پھر نیک اعمال مشکل ہو جائیں گے، اور کمزور ایمان والا بسا اوقات تو ایمان بھی چھوڑ بیٹھے گا۔ تو اس لیے جب مضبوط ایمان ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے، تو فتنوں کے دور میں انسان زیادہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ انسان ابھی کی صورتحال کورونا کی جب وبا آئی تو عبادت کرنے والوں کو بھی روکا گیا، عبادت کرنا جو نہیں کرتے تھے تو چلو نہیں کرتے تھے، لیکن کتنی بڑی پریشانی بن گئی۔ جمعے سے روکا گیا، نمازوں سے روکا گیا، تو جو قرب قیامت جب پریشانیاں علامات آئیں گی تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا موقع ہے، خوب اعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ دخان، دھواں قرب قیامت حدیث میں موجود ہے کہ پوری دنیا میں ایک دھواں پھیلے گا، آسمان کی طرف انسان دیکھے گا تو اس کو دھواں دھواں نظر آئے گا، مسلمانوں کو اس سے زکام لگے گا اور کفار کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ قرب قیامت شدید جنگوں کے بعد جب امام مہدی اس مسلم امہ کے حاکم بنیں گے تو امام مہدی کے دور ہی میں دجال آئے گا، مدینہ مکہ میں نہیں جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانے کا ارادہ کرے گا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے مدینہ اور مکہ کے راستوں پر پہرا دیا ہوگا، تو وہ اس کا رخ پھیر دیں گے، پوری زمین پر وہ چکر لگائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن کسی نبی نے یہ علامت نہیں بتائی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یاد رکھو دجال کانا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کانی نہیں ہے کہ دجال ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ علامت سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے عیب سے پاک ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ خدا نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ اس کی پیشانی پہ کافارا کافر لکھا ہوگا، جو مومن اور کافر، پڑھا لکھا ان پڑھ سب پڑھ سکیں گے کہ یہ کافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخان، دجال، دابۃ الارض زمین سے جو جانور نکلے گا، پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد صفا پہاڑی پھٹے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا جس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکے گا۔ وہ مومن کی پیشانی پر مومن، کافر کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا، جتنی مخلوقات ہوگی مومن کی پیشانی پر مومن، کافر کی پیشانی پر کافر لکھے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر ایمان چینج نہیں ہو سکے گا، جو مومن ہے مومن رہے گا، جو کافر ہے کافر رہے گا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ جو کافر ہے ایمان لائے گا تو ایمان نہیں لا سکے گا، گناہگار توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام ایسے فتنوں کا آنا جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، اور ایسی پریشانیوں کا آنا جس میں انفرادی طور پر لوگ مبتلا ہوں، ان واقعات کے آنے سے پہلے نیک اعمال خوب کر لو۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بندے قبرستان جا کر قبر پر لیٹیں گے اور اب تمنا کریں گے کاش کہ میں اس مردے کی جگہ ہوتا۔ یعنی دنیا میں اتنی پریشانیاں ہوں گی، وہ دین کی وجہ سے نہیں کہ یہ بندہ دیندار ہے تو چلو میں بھی ایسا ہوتا، بلکہ دنیا کی تکالیف سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے کہ اتنی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طرح بندہ جب حالات سے اتنا تنگ ہو تو پھر کہتا ہے یار مر ہی جاؤں۔ یہ جو خودکشی کرنے والے خوشی سے نہیں کرتے، وہ انفرادی طور پر حالات سے جب اتنے تنگ ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کے ذہن میں مایوسی ڈالتا ہے کہ بھائی کوئی حل نہیں ہے لہذا مر جاؤ، پھر وہ خودکشی کر لیتے، حالانکہ وہ ناجائز ہے۔ انسان اللہ سے مدد مانگے، اللہ حل نکالتا ہے، لیکن شیطان مایوس کر دیتا ہے۔
تو قرب قیامت بھی اکثر لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مر جائیں، یہ مردہ سکون میں ہے، ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ تو ایسی پریشانیوں سے، فتنوں سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب نیک اعمال کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔